السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بس شیخ انشاءاللہ جوائنڈ ہو گئے ہیں, ویٹ کیجئے 2 منٹ. آ گیا. کیا بول رہے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جب زمین ہلا دی جائے گی اس کا ہلا دیا جانا، اور زمین اپنے بوجھوں کو نکالے گی اور کہے گا انسان اسے کیا ہو گیا ہے، اس دن وہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، یہ کہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہے۔ اس دن لوگ مختلف ٹولیوں میں نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، بس جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ اسے دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ برادران اسلام، یہ وہ صورت ہے اس کا نام سورہ الزلزال ہے، جو اس صورت کی پہلی آیت اذا زلزلت الارض زلزالہا سے ماخوذ ہے، اور اس کا ایک اور نام بھی ہے سورہ الزلزلہ۔ اس کا نام زلزال یا کہ زلزلہ اس لیے ہے کہ اس میں زمین کے ایک زلزلے کا ذکر کیا گیا ہے جو قیامت سے پہلے واقع ہوگا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون، جیسا کہ آپ نے اس کے ترجمہ سے ملاحظہ کیا ہوگا، کہ اس صورت میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں، قیامت کی ہولناکیوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس روز لوگوں کے درمیان کس بنیاد پر فیصلہ ہوگا اور لوگ کس بنیاد پر جنت یا جہنم میں جائیں گے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے آغاز میں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلا دی جائے گی اس کا ہلا دیا جانا، یعنی جب زمین خوب ہلا دی جائے گی۔ اس سے مراد نفخہ اولا ہے، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے۔ یہ بات آپ کو اس سے پہلے بھی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے پہلے 2 مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا۔ پہلی بار جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس سے دنیا فنا ہو جائے گی، اور اس کے بعد ایک مدت کے بعد، حدیث میں 40 کا ذکر ہے، 40 دن یا 40 مہینہ یا 40 سال کے بعد دوسرے بار سور میں پھونکا جائے گا، اور جس سے قیامت قائم ہو۔ تو قیامت کے وقوع سے پہلے 2 بار سور پھونکا جائے گا، پہلا نفخہ اولا ہے اور دوسرا نفخہ ثانیہ ہے۔ اس صورت میں نفخہ اولا کا ذکر کرتے ہوئے، نفخہ اولا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلا دی جائے گی اس کا ہلا دیا جانا، یعنی جب زمین خوب ہلا دی جائے گی، زمین میں بھونچال آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا، اور زمین زیر و زبر ہو کے رہ جائے گی۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ عز و جل نے اس زلزلہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ عظیم شے ہے۔ یہ زلزلہ جب ہوگا، جب زمین میں بھونچال آئے گا، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو گئی، اور اس طریقے سے حمل والی عورت کا حمل گر جائے گی۔ اس قسم کا یہ بھونچال ہوگا، زلزلہ ہوگا۔ تو اذا زلزلت الارض زلزالہا میں نفخہ اولا کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، جب سور میں پہلی بار پھونکا جائے گا۔ اس کے بعد واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے بوجھوں کو نکالے گی، اس میں نفخہ ثانیہ کی جانب اشارہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ اس دنیا کے فنا سے پہلے
یہاں ایک سور پھونکا جائے گا. اور اس کی بھی تفصیل حدیث میں یوں وارد ہے کہ جب اللہ عز و جل قیامت قائم کرنا چاہیں گے تو پہلے ایک ہوا آئے گی جسے ہر وہ شخص جو مومن ہے سونگے گا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی. اب اس کے بعد اس زمین پر فاجر اور فاسق قسم کے لوگ رہیں گے اور ایک دوسرے کو غلط فتویٰ دیں گے, غلط مسائل بتائیں گے, خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے. اور اس طریقے سے قیامت فجار اور فساق پر واقع ہوگی. وہ قیامت جب واقع ہوگی اس وقت زمین میں فساق اور فجار قسم کے لوگ ہوں گے اور اس سے پہلے نیک لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے. تو وہ فساق اور فجار پر قیامت واقع ہوگی, یعنی پہلا سور پھونکا جائے گا جس کی وجہ سے زمین میں بھونچال آ جائے گی اور جو ہے لوگ مر جائیں گے. پھر ایک مدت کے بعد جس میں 40 کا ذکر ہے, 40 کی عدد کا ذکر ہے, 40 دن یا 40 مہینہ یا 40 سال کے بعد دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا. اور جب دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو اس سے لوگ قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے. تو اس دوسرے سور کے جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, اور زمین اپنے بوجھوں کو نکالی. زمین اس کے اندر جو خزانے ہیں, جو بوجھ ہیں, ان سب کو زمین باہر نکال کر پھینکے گی. اس سے مراد مردے بھی ہیں جو زمین کے اندر ہیں اور اس سے مراد وہ خزانے بھی ہیں جو زمین کے اندر ہیں. تو زمین کے اندر جو خزانے ہیں وہ بھی اسقال ہیں. اسقال ثقل کی جمع ہے جس کا معنی بوجھ. تو زمین کے نیچے جو خزانے ہیں زمین اپنے ان خزانوں کو نکال کر باہر پھینکے گی. اور اس طریقے سے زمین کے اندر جو مردے ہیں زمین مردوں کو باہر نکالے گی اور مردے قبر سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے. خزانے جو باہر پھینکے جائیں گے, باہر نکلیں گے, تو لوگ آج دنیا میں لوگ مال کے لیے ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں, مال کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں, مال کے لیے جان کے بازی لگاتے ہیں. کل یہ لوگ اپنے سامنے سونا اور چاندی کے ڈھیر کو دیکھیں گے لیکن کوئی سونا اور چاندی کے جانب توجہ نہیں دے. حسرت کا منظر ہوگا تو لوگ سونا اور چاندی کو دیکھیں گے لیکن نفسی نفسی کی حالت میں. تو اللہ عز و جل نے اذا زلزلت الارض زلزالها اس آیت کے ذریعے نفقہ اولا کی جانب جب سور میں پہلی بار پھونکا جائے گا اشارہ کیا ہے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, اور زمین اپنے بوجھ کو نکالے گی. اس میں نفقہ ثانیہ کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ جب لوگ زمین سے نکل کر کھڑے ہوں. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, اس روز انسان کہے گا مَا لَهَا, اس زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ زمین اپنے بوجھ کو نکال کر باہر پھینک رہی ہے. اپنے اندر جو خزانے ہیں جنہیں نکال کر باہر پھینکی ہے تو انسان تعجب کرے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے یہاں انسان سے مراد کافر ہے, کیونکہ مومن کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے روز یہ حالات ہوں گی, لیکن کافر کا عقیدہ نہیں ہے. تو کافر جب زمین کے اس منظر کو دیکھے گا تو کہے گا مالا, اس زمین کو کیا ہو گیا ہے, وہ اپنے خزانوں کو نکال کر باہر کیوں پھینک رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارها, اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی. اس دن زمین اپنے خبروں کو بیان کرے گی. اس کی تفصیل ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ زمین اپنے خبروں کو بتلائے گی. مطلب یہ ہے زمین بات کرے گی کہ فلاں جگہ فلاں وقت میں فلاں انسان نے فلاں کام کیا ہے. وہ انسان جہاں جہاں جو عمل کرتا ہے تو اس سے کل وہ زمین خود بتائے گی یہاں اس انسان نے یہ عمل کیا ہے, یہاں اس انسان نے یہ عمل کیا ہے. وہ زمین اپنے خبروں کو بیان کرے گی. زمین میں ہم جو کچھ عمل کرتے رہتے ہیں سارے کے سارے اعمال زمین خود بیان کرے گی کہ میرے اوپر فلاں جگہ فلاں وقت میں فلاں کام فلاں انسان نے کیا ہے. وہ اس کو چھپانے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی. سوال یہ ہے کہ جمادات کیسے بات کریں گے. اس سے اللہ عز و جل کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ رب نے انسان کو قوت گویائی عطا کی ہے, کل وہی رب جمادات کو بھی
قوت گویائی عطا کرے گا۔ بات معلوم ہوتی ہے کہ زمین کو بھی احساس ہوتا ہے، انسان زمین کے اوپر جو عمل کرتا ہے اس کا زمین کو بھی احساس ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، ایک جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو دیکھ کر کہا کہ یہ جنازہ خود مستریح اور مستراح من، یہ آرام پایا ہے یا کہ اس سے آرام پا لیا گیا ہے، یعنی اس سے آرام مل گیا ہے یا اس سے آرام دوسرے کو حاصل ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ مل مستریح ومل مستراح منہ، یہ مستراح منہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن دنیا سے جاتا ہے، جب مومن دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو مومن کو دنیا کے تھکان، دنیا کی مشقتوں، دنیا کی تکلیفوں سے آزادی حاصل ہو جاتی ہے، راحت مل جاتی ہے، کیونکہ مومن دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ جیل ہے۔ دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو دنیا کی مشقتوں سے، دنیا کی تکلیفوں سے اسے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے مقابل میں جب ایک کافر دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پتھروں کو اور درختوں کو اور اس طریقے سے حیوانوں کو اس سے نجات حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ جس پتھر کے اوپر بیٹھ کر انسان گناہ کرتا ہے یا جس درخت کے نیچے بیٹھ کر انسان گناہ کرتا ہے، اس سے اس پتھر کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور اس سے اس درخت کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جب منافق یا میڈم کا پوچھیے 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 ضرور پوچھیے، دنیا سے رخصت ہوتا گروپ میں بھی بتاتے تو بتائیے۔ ہے، اس کی وجہ سے درخت کو اور اس طریقے سے پتھر کو کیا ہے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ تو گیا اس سے معلوم ہوا کہ جو جمادات ہیں اور اس طریقے سے جو نباتات ہیں ان کے اندر بھی احساس موجود ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، یہ جو رحمان کے جانب لڑکے کی نسبت کرتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں رحمان کا لڑکا ہے یا فلاں رحمان کا بیٹا ہے، یہ وہ بات ہے کہ اس سے یہ آواز جب آسمانوں تک پہنچتی ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، قریب ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، قریب ہے کہ زمین شق ہو جائے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان گناہ کرتا ہے تو ان گناہوں کا احساس ان جمادات کو بھی ہوتا ہے۔ تو کل قیامت کے روز یہ زمین خود بیان کرے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی، بأن ربک اوحی لہا، اس لیے کہ تیرے رب نے اس سے وحی کی ہے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تعجب کی بات نہیں، یہ زمین گفتگو کرے گی تو تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ تیرے رب نے اس سے حکم دیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت گویائی عطا کی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور زمین بات کرے گی، تو لہذا اس سے جو ہے تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں، تعجب کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اس بات قیامت کے اس ہولناک منظر کو بیان کرنے کے بعد اب یہ بتایا گیا کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس روز لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اس دن لوگ نکلیں گے مختلف گروہ میں، یا اس دن لوگ لوٹیں گے، اس دن لوگ لوٹیں گے مختلف گروہ میں، لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھلائے جائیں۔ تو قیام کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا یا کہ جزا دیا جائے۔ تو اس دن لوگ لوٹیں گے، تو کہاں سے لوٹیں گے؟ ایک مفہوم یہ ہے کہ لوگ قبروں سے لوٹیں گے میدان حساب کی جانب، لوگ قبروں سے جب نکلیں گے تو قبروں سے لوٹیں گے میدان حساب کی جانب، تاکہ وہاں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ جیسے کہا جائے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنے نام اعمال پڑھ لو،
آج اپنے حساب لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ وہ لوگ اپنے قبروں سے لوٹیں گے، کدھر لوٹیں گے؟ میدان حساب کی جانب، تاکہ انہیں وہاں ان کے اعمال دکھلا دی جائے۔ یہ ہے کہ لوگ لوٹیں گے میدان حساب سے، یعنی میدان حساب میں اپنے اعمال لے کر، نام اعمال لے کر لوگ لوٹیں گے، کدھر لوٹیں گے؟ جنت کی جانب یا کہ جہنم کی جانب۔ تب لیروا اعمالہم، تاکہ وہ دکھائے جائے ان کے اعمال، کا مطلب یہ ہے تاکہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دکھلا دیا جائے، انہیں ان کے اعمال کا انجام دکھلا دیا جائے۔ لیروا اعمالہم کا معنی، اگر یہ معنی لیتے ہیں تو لوگ اپنے قبروں سے میدان حساب کی جانب لوٹیں گے تاکہ وہاں جا کر وہ اپنے اعمال دیکھ لیں۔ اگر یہ معنی لیا جائے تو لوگ میدان حساب سے جنت یا جہنم کی جانب لوٹیں گے، اس کا مطلب ہے لوگ اپنے اعمال کے جزا کو دیکھ لیں، لوگ اپنے اعمال کے بدلے کو دیکھ لیں۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، جس دن لوٹیں گے لوگ مختلف گروہ میں، نیک لوگوں کا ایک گروہ رہے گا، برے لوگوں کا ایک گروہ رہے گا۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے چہرے چمک رہے ہوں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے۔ تو مختلف گروہ میں، ٹولیوں میں لوگ لوٹیں گے، یا تو میدان حساب کی جانب یا پھر میدان حساب سے جنت یا جہنم کی جانب لوٹیں گے، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھلا دیے جائیں، یا کہ انہیں ان کے اعمال کا انجام دکھلا دیا جائے، تم نے جو اعمال کیے تھے ان اعمال کا یہ انجام۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہو، جس نے عمل کیا ہے ذرہ برابر نیکی، وہ اس کو دیکھ لے، اور جس نے عمل کیا ہے ذرہ برابر برائی کو، وہ اسے دیکھ لے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کل قیامت کے روز انسان اپنے ہر نیکی کو، اپنی ہر برائی کو دیکھ، حتیٰ کہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کتاب کو کیا ہو گیا، اس دفتر کو کیا ہو گیا ہے، چھوٹی بڑی کسی چیز کو چھوٹا نہیں ہے۔ انسان جو چھوٹی بھی نیکی کیا ہے، جو بڑی بھی نیکی کیا ہے، ان ساری کی ساری نیکیوں کو کل وہ قیامت کے روز دیکھ لے گا، اور ان ساری کی ساری برائیوں کو کل وہ قیامت کے روز دیکھ لے گا۔ تو سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے کل قیامت کے روز سے دیکھے گا، اور انسان جو بھی برائی کرتا ہے کل قیامت کے روز وہ اسے دیکھ لے گا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ذرہ برابر نیکی کی بھی اہمیت ہے، اور ذرہ برابر جو برائی ہے تو اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی برائیاں آگے چل کر بڑی برائیاں بن جاتی ہیں۔ بس اوقات انسان کیا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اہمیت نہیں دیتا ہے، جبکہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کل قیامت کو اس کے کام آئیں گی۔ کسی سے مسکرا کر ملنے ایک نیکی ہے، ملتے ہوئے السلام علیکم کہیں یہ بھی نیکی ہے، راستے سے گزرتے ہوئے کوئی پتھر ہے راستے پر یا کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیں، یہ بھی جو ہے نیکی ہے، کسی کو اچھا مشورہ دیں، یہ بھی نیکی ہے۔ تو ایسے انسانی زندگی میں نیکیوں کے بہت سارے مواقع آتے ہیں، لیکن انسان ان مواقع کی جانب توجہ نہیں دیتا ہے، انہیں اہمیت نہیں دیتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ نیکی کرنے کے لیے بڑی رقم چاہیے، اور اس طریقے سے بڑا کام کبھی نہیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کل قیامت کے روز انسان کے کام آئے گی۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے کیوں نہ، پورا کھجور نہیں، کھجور کا ایک شق، کھجور کا ایک ٹکڑا، اس کے ذریعے کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے انسان کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ اور ایک اسی میں آگے ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، جس سے یہ چیز نہ ملے
बस वो अच्छी बात के जरिए अपने आप को जहन्नम से बचा सकता है। यानी किसी से आप अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करके, अच्छे अंदाज से बात करके आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को जहन्नम से बचा सकते हैं। जैसा कि एक और हदीस में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहक़िरन्ना मिनल मारूफ शैअन वलौ अन तल्क़ा अख़ाक बिवजहिन तलिक़। यानी किसी भी नेकी को हकीर मत समझो, किसी भी नेकी को मामूली न समझो, चाहे तुम अपने भाई से खंदा पेशानी के साथ भी मिलो। यानी अपने भाई से हंस कर मिलना, खंदा पेशानी के साथ मिलना, ये भी एक नेकी है। इसको भी मामूली मत समझो, ये खंदा पेशानी के साथ मिलना कल क़यामत के रोज तुम्हारे काम आएगा। तीसरी एक हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या निसा अल मुस्लिमात ला तहक़िरन्न जारतुन लिजारतिहा वलौ फिरसन शाह। ऐ मुसलमान औरतों, कोई पड़ोसन अपने पड़ोसन के लिए किसी हदिये को हकीर न समझे, चाहे बकरी का एक फूल ही क्यों न। यानी एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को हदिया देने के लिए न देखे कि कोई घर में बड़ी चीज आए, कीमती चीज आए तभी दे, नहीं। बकरी का एक फूल ही हो, मामूली सी चीज घर में पकी है, तो भी आप क्या है, अपने पड़ोसन को दे दो, अपने पड़ोसी को दे दो, ये भी तुम्हारे लिए नेकी है और इसके अंदर भी तुम्हारे लिए अजर और सवाब। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने जर्रा बराबर नेकी की है उसे देखिए। इसमें इस जानिब में तंबीह की गई है कि मामूली से किसी भी नेकी को हमें क्या चाहिए, मामूली नहीं समझनी चाहिए। नेकी का जो भी मौका है हमें क्या चाहिए, वो नेकी हम करें। जो भी मौका मिला, किसी से मुलाकात हुई, खंदा पेशानी से मिला, खंदा पेशानी से मिल गए। किसी को हमने देखा ये बुराई कर रहा है, बुराई से रोक दी। किसी को मारूफ का हुक्म दिए, या कोई रास्ता भटका हुआ उसको रास्ता बता दिए, या रास्ते से तकलीफदार चीज को हटा दिए। तो कोई भी नेकी का जो मसला है उसको जो है जाया नहीं करना चाहिए। हत्ता के जो हैवानात है उनके साथ भी नेकी करना, जैसे भूखे कुत्ते को पानी पिलाना, ये भी अपनी जगह नेकी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मौके से पूछा गया, क्या हमारे लिए बहाइम में भी अजर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बिल्कुल लेकर हर उस जानवर के साथ हुस्न सलूक करने में अजर है कि जो तरोताजा, जो ताजा दिल वाला है, तर दिल वाला है, मतलब क्या, जो जानदार है, जिसके अंदर रूह है, उसके साथ भलाई करने पर तुम्हारे लिए अजर और सवाब है। ये आयत हमें इस जानिब दावत देती है कि किसी भी नेकी को इंसान मामूली न समझे। नेकी का जो भी मौका मिले इंसान उन नेकी करता हुआ जाए। बैठे हुए आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसके लिए आपको कोई ज्यादा वक्त नहीं। लेकिन जब आप सुभान अल्लाह कहते हैं, जन्नत में आपने खजूर का दरख्त लगाया है, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, आपने जन्नत में खजूर का दरख्त लगाया है। इंसान को ऐसे ही नेकी के बेशुमार मौक़िफ़, आप अपने काम में रहते हुए भी अज़कार पढ़ सकते हैं। तो लेकिन इंसान क्या है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता। ऐसे ही बहुत सारे अज़कार है जो मुक़य्यद हैं, घर में दाखिल होते हुए, घर से निकलते हुए, मस्जिद में दाखिल होते हुए, मस्जिद से निकलते हुए, इंसान इसके जानने भी तवज्जो नहीं देता है। तो खुलासा ये है कि हमें चाहिए कि नेकी का जो भी मौका मिले वो कर गुजरे। ये न समझे ये छोटी नेकी है, मामूली सी नेकी है, इससे हमें क्या अजर मिलेगा। कोई शख्स मांग रहा है, साइल है, आपके पास 1 रुपए दे दीजिए, कल अल्लाह के पास इंशाल्लाह ये 1 रुपया 1000 रुपया बल्कि लाख के बराबर हो गया। हमें ये चाहिए कि नेकियों को मामूली न समझे, हमसे जो हो सकता है उसमें हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेनी चाहिए। नेकियों के मुख्तलिफ अबवाब हैं, इन मुख्तलिफ अबवाब के जरिए नेकी करके अपने वजूद को जहन्नम से बचाएं और अपने आप को जन्नत के मुस्तहिक ठहराएं। और यहाँ पर एक बात याद रखनी चाहिए, वो ये है कि किसी भी नेकी की कबूलियत के लिए बुनियादी शर्त ईमान है। ईमान अगर नहीं है
تو پھر اس نیکی کی اللہ عز و جل کے پاس کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو بنیادی شرط نیکی کے قبول کے لیے ایمان چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، انہوں نے جو بھی عمل کیا ہے ہم اسے حقارت کر دیں گے، اسے برباد کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے۔ تو جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ جاہلیت میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن جدعان، وہ حج کے موسم میں حجاج کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا، جوڑے پہناتا تھا۔ انفع ذلک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کا یہ عمل اسے نفع دے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ اس نے ایک روز بھی نہیں کہا اے میرے رب، تو قیامت کے روز میرے گناہ گیا۔ نیکی کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ ایمان چاہیے۔ ایمان کے ساتھ اخلاص، اللہ کی رضا کی خوشنودی کے لیے آپ عمل کریں، جیسا کہ بعض سلف نے کہا کہ رب عمل صغیر تعظمہ النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ، بہت سارے ایسے چھوٹے عمل ہوتے ہیں اخلاص اس کو بڑا بنا دے، بہت سارے ایسے بڑے اعمال ہوتے ہیں اخلاص کی کمی سے وہ عمل کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ ایمان، اور ایمان کے بعد دوسری شرط اخلاص، اور تیسری چیز کیا ہے؟ شریعت کے موافق ہو، یعنی کیا یہ نیکی، یہ عمل وہی ہے اس کو شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کے ساتھ آپ چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی کریں اللہ عز و جل کے پاس سے مختلف۔ وہ یہ آیت وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہ آیت ہمیں اس بات پر ابھارتی ہے کہ اس زندگی میں ہمیں نیکی کے جو مواقع ملے ہیں ان مواقع کو ہم ضائع نہیں، اور کل قیامت کے روز انسان جب دیکھے گا کہ ان نیکیوں کا کیا اجر ہے، ان نیکیوں کا کیا ثواب ہے، تو افسوس کرے گا کہ ہم نے بہت سارے مواقع کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور حسرت بھرے گا اپنی تفریح پر اور اپنی تفسیر پر حسرت بھرے گا۔ جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس شخص کے لیے مبارکبادی ہو جس نے اپنے نام اعمال کو استغفار سے بھر لیا ہے، یعنی کثرت کے ساتھ کیا کرے؟ توبہ اور استغفار۔ جب انسان کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرے گا تو وہ اس طریقے سے اس کے گناہ مٹ جائیں گے، اور وہ انسان جب توبہ استغفار نہیں کرتا ہے تو اس کے گناہ درج ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں، جو آسان نیکیاں ہیں، تو ان جو ہر شخص کے بس میں ہیں، ہمیں چاہیے اس سے پیچھے نہ ہٹے، جو بھی موقع ملے ہم جو ہے نیکی کرتے رہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے وہ اسے دیکھے۔ وہ اس طریقے سے جو معمولی سے معمولی جو گناہ ہے، کل انسان معمولی سے معمولی گناہ کو بھی کل دیکھے گا یہ گناہ اس نے کیا ہے۔ تو گیا مومن جو گناہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی نیکیاں ہوں گی تو اللہ عز و جل ان نیکیوں کے آڑ میں گناہوں کو پردہ ڈال دے گا، لیکن اپنے گناہ کو دیکھ، ایک گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دے گا۔ کافر جو نیکی کرتا ہے تو کل قیامت کے روز وہ نیکی کو دیکھے گا لیکن اس نیکی کا اس سے بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس سے بڑا گناہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ کفر کیا ہے، تو کفر کی وجہ سے اس کی یہ نیکی کام نہیں آئے گی۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ جب کافر کوئی نیکی کرتا ہے تو دنیا میں اس کو اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، معمولی گناہوں سے بھی بچو، معمولی گناہوں سے بھی بچو، یعنی بہت سارے گناہ جن کو انسان چھوٹا سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، ان معمولی گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ گناہ جب انسان پر جمع ہوتے ہیں تو اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ گناہ پر گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ
جب انسان پر جمع ہوتے ہیں تو یہی گناہ انسان کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ ہلاکت کی باعث بن جاتے ہیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، جیسے کہ کوئی قوم کسی صحرا میں اترے اور اس کے بعد وہ لوگ بیٹھے کہ ہر شخص کیا لکڑی لے کر آیا اور لکڑی کو جمع کیے، اس کے بعد آگ بھڑکائے. تو کئی لکڑی جمع ہونے کے بعد کیا ہو گئی؟ آگ جو ہے بھڑک گئی. کیونکہ اس طریقے سے کیا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کر کیا بن جاتے ہیں؟ بڑے گناہ بن جاتے ہیں. تو لہذا یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کسی بھی گناہ کو معمولی سمجھ کر گناہ صغیرہ گناہ ہے، معمولی گناہ ہے، یہ سمجھ سے گناہ مت کرو. جیسا کہ بعض سلف نے کہا کہ تم اس کی جانب نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو. یہ مت دیکھو کہ گناہ معمولی ہے یا کہ گناہ چھوٹا ہے، بلکہ یہ دیکھو تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو، کس ذات کی تم حکم عدولی کر رہے ہو. گویا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو. تمہارا خالق ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. اور بعض آثار میں یہ ہے کہ مومن کے تعلق سے منافق کے تعلق سے کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور چٹان بھی اس کے اوپر گرنے والا ہے، پریشان ہوتا ہے. لہذا گناہ بشری تقاضے کے تحت ہوتا ہے، لیکن جب گناہ ہو جائے تو فوراً مومن توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، استغفار کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی چٹان کے نیچے آ گیا ہے اور چٹان ابھی اس کے اوپر گرنے والا ہے. لیکن منافق کیا سمجھتا ہے کہ گناہ کرتے ہوئے کوئی مکھی اس کے ناک پہ بیٹھی ہوئی ہے، بس ایسا ہاتھ مارے اور مکھی اٹھ جائے. یعنی منافق جو گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، اس کے مقابل میں مومن گناہ چاہے چھوٹا کیوں نہ ہو اس کو بہت بڑا سمجھتا ہے. جب مومن کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے تو فوراً وہ توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے بشری تقاضوں کے تحت بعض صحابہ سے بعض لغزشیں ہوئی، بعض خطائیں ہوئی، لیکن فوراً وہ توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پہ پیش کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں، آپ مجھے پاک کر دیں. جیسا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی داخل ہوئے، حدیث میں ان کی حیت بیان کی گئی ہے کہ سر کے بال کو نوچتے ہوئے اور اپنے گالوں پر تھپڑ مارتے ہوئے اور کہتے ہیں ہلک تو میں ہلاک ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اما اہلک، کس چیز نے تمہیں ہلاک کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے رمضان کے دنوں میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہے، جبکہ روزے کی حالت میں رمضان میں جمع سے منع کیا گیا ہے، ہم سے منع کیا گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا کرتے ہیں؟ کفار، اس کا کفارہ بتاتے ہیں. تو وہ جو احساس ہے، وہ احساس کس کو ہوتا ہے؟ مومن کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ گناہ کو معمولی نہیں سمجھتا. لیکن وہی کافر ہو یا فاسق ہو یا منافق ہو تو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، ایک معمولی چیز سمجھتا ہے. جب انسان گناہ کا احساس نہ کرے تو اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں. گویا ان آیات میں ہمیں اس جانب ہدایت دی گئی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو اس کو کرنے میں ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کیوں نہ ہو تو اس کے ارتکاب کے لیے آگے نہیں بڑھنا ہے، کیونکہ چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی قیامت کے روز ہمارے لیے ہلاکت اور ہمارے لیے تباہی کا باعث بن سکتی ہے. یہ وہ صورت ہے اس کا نام ہے سورہ الزلزال. اس صورت کے اندر قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، تو لوگوں کا کے انجام بتائے گئے ہیں. منظر کشی یہ کی گئی ہے کہ زمین اپنے بوجھ کو نکال پھینکے گی، یعنی خزانے بھی نکال کر باہر کرے گی، مردوں کو بھی نکال کر باہر کرے گی، اور زمین بات کرے گی. انسان کو زمین بات کرے گی اور بتائے گی کہ فلاں شخص نے فلاں جگہ فلاں وقت میں فلاں